ہم لوگ جو خان صاحب کے ووٹرز تھے ہم لوگ پریشان تھے کہ یار کل کوئی الیکشن آ گیا تو لوگوں کو جواب کیا دینا ہے. ویسے اچھا نہیں ہو گیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی ہے. اللہ نے مدد کی ہے. میں پارٹی جو ختم ہونے جا رہی تھی وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے. میرے بھائی میں اس سے پہلے بھی جب میں ہمیشہ سے خان صاحب کا سپورٹر رہا ہوں, اس سے پہلے بھی جب بات ہوتی تھی تو جو دوست تھے اس پہ تھوڑا سا پریشان ہوتے تھے, تو میں ایک بات کہتا تھا کہ یار ایماندار آدمی کی اللہ مدد کرتا ہے اور اس کے لیے سبب پیدا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے ایک رحمت ہے. یہ انقلاب, یہ لوگ کہتے ہیں جی خانہ جنگی ہو جائے گی تو ہو جائے خانہ جنگی. ملک کے لیے قربانیاں اگر دینی ہیں تو یہ کیا بات ہو جی خانہ جنگی ہو جائے گی. اب بدے خانہ جنگی سے ڈرتے ہوئے گھروں سے نہ نکلیں. اور خانہ جنگی کس مقصد کے لیے؟ اپنی عزت کے لیے, اپنے وقار کے لیے, اپنی انا کے لیے, اپنی آزادی کے لیے. اس سے خوبصورت بات اور کیا ہے کہ اگر آپ اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے. خانہ جنگی سے جو ڈر رہے ہیں نا, خانہ جنگی کی بات کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے کسی بندے نے بات کی ہے کہ خانہ جنگی ہو جائے گی. السلام علیکم ناظرین, نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری محمد اویس. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ کے اندر, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر سیاسی و سماجی ورکر جناب سید علی نجم گیلانی صاحب. آج ان سے جو اس وقت پاکستان کے اندر جو آئینی بحران اس وقت جو کریٹ ہوا اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ خان صاحب اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اپنے ریکارڈ توڑ جو جلسے اس وقت کر رہے ہیں, کیا ان جلسے جلوسوں کا جو ریلیاں یا پھر جو لانگ مارچ کے لیے جو کال دینے لگے ہیں, کیا اس کا کوئی فرق بھی پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, یا پھر جو موجودہ گورنمنٹ ہے کیا الیکشن قبل از وقت ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر سب سے پہلے تو یہ چیز مجھے بتا دیں کہ خان صاحب آج سے کچھ دیر پہلے تک جب وزیر اعظم ہوا کرتے تھے خان صاحب, اس وقت خان صاحب کہا کرتے تھے 2014 کے دھرنے کا حوالہ دیتے ہوئے پی ڈی ایم کو کہ ان دھرنوں سے, لانگ مارچ سے, جلسوں سے جو موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج کیا فرق پڑ جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. بھائی اس طرح کہ اس میں انسانی نفسیات سب سے زیادہ اہم چیزیں ہوتی ہیں. پارٹیاں پیچھے رہ جاتی ہیں. یقیناً ایک جو موب ہے یا جو ایک اکثریتی رائے ہے ملک قوم کی, اس کا ہر پارٹی کے اوپر فرق پڑتا ہے. اور جس طرح کا ماحول اس وقت پاکستان میں ہے پبلک کے حوالے سے, پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا ماحول کبھی پیدا نہیں ہوا. اس لیے یہ بات کہنا کہ جی جلسوں سے یا لانگ مارچ سے فرق کوئی نہیں پڑتا, فرق بالکل پڑتا ہے, اور اس دفعہ تو بہت زیادہ فرق پڑے گا. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی دیکھیں نا کہ جہاں پہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ تقاریر کر رہے ہیں, اس طرح کی اداروں کے خلاف کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو نون لیگ والے بھی میدان میں آ گئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے, انہوں نے واشگار الفاظ میں کہا ہے کہ پھر ہم جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو یوتھ ہیں ہم ان کو بھی میدان میں اتاریں گے. تو حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا تصادم ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی اداروں کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ جی کوئی بھی اس طرح کا کوئی بہت بڑا بیان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی بیان آیا ہو, مگر یقیناً وہ اس کو گلے شکوے کے انداز میں تو آ رہے ہیں نا. گلے شکوے تو ایک مخصوص ایک حد تک جو ہے وہ ہے, مگر اسی طرف عمران خان صاحب نے خود یہ بات کہی تھی کہ فوج عمران خان سے بھی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس وقت دو ہی ادارے ہیں, عدلیہ ہے اور فوج ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج پاکستان یہاں پہ اگر جو جس مقام پہ بھی ہے وہ فوج کی وجہ سے ہے. اگر فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان کے اس وقت پتہ نہیں کیا حشر ہو چکا ہوتا. اس لیے کسی ادارے کے حوالے سے بات کوئی نہیں کرتا. ادارے میں انفرادی طور پہ اوپر کسی بندے کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے, اور کسی انفرادی طور پہ کسی بندے کا جو کردار ہے اس کو سارے ادارے کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. انفرادی طور پہ کسی سے کوئی شکایت ہو سکتی ہے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بھی ذی شعور آدمی جو ہے ٹھیک ہے وہ اپنے اداروں کے خلاف کوئی بات کرے. لیکن اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو گیلانی صاحب اس کے صرف اس چیز کی یہاں بتاتے جائیے کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کی لپیٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی, جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر ادر پارٹی جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ان کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف بھی اس کی زد میں اتنا ہی آئے گی. دیکھیں بات سنیں, اب یہ معاملہ سیاست سے اوپر جا چکا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سیاسی معاملہ نہیں رہا ہوا. جب سیاسی معاملہ ہوتا ہے تو پھر سوچا جاتا ہے کہ جی کس کو نقصان ہوگا, کس کو فائدہ ہوگا. جب بات سیاست سے اوپر چلی جائے نا تو پھر فائدے اور نقصان نہیں سوچے جاتے.
کل کو خدا نخواستہ پاکستان کا کوئی دشمن ملک ہندوستان یہ وہ سارا وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ جی کس پارٹی نے کرنا ہے کہ اس وقت من حیث القوم ایک جو ہے ہندوستان کے سامنے پوری قوم کھڑی ہوگی، وہاں پہ سیاسی جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بھی جو اس وقت قوم کے جو ٹیمپرامنٹ بنا ہوا ہے وہ سیاست سے اوپر چلا گیا ہوا ہے۔ دیکھیں وجہ کیا بنی ہے، کوئی بھی چیز نہ تو خاندانی غلامی اور نہ ہی شخصیت پرستی، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ جو پوری دنیا میں دو طرح کے نظام ہوتے ہیں، یا جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو نہ یہاں پہ جمہوریت ہے نہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، کہ دو خاندان ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جی والد صاحب بن گئے ہیں جی اب ان کا بیٹا بنے گا جی اب ان کا پوتا بنے گا جی پھر ان کا پڑپوتا بنے گا جی۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ خاندانی غلامی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف غلامی کوئی بھی ابھی جیسے امریکہ کا ایک ایشو چل رہا ہے، غلامی کسی طرح کی بھی ہو۔ سر امریکہ کے ایشو میں ایک ایڈیشن میں بھی کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے آن ایئر آ کے کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہماری ناراضگی نہ ہوتی تو آج ہم حکومت کا حصہ ہوتے۔ تو یہاں پہ یہ بتا دیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، کارکن ہے، اس نے کس کے بیانیے کو فالو کرنا ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ناراضگی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو آپ کا اقتدار اس کی ناراضگی کی وجہ ہے تو غلط ہے۔ اگر آپ کا ایک کاز ہے اور کاز میں ایک انا، ایک غیرت، ایک ڈگنیٹی، اگر اس چیز پہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کوئی ادارہ ناراض ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آنر کی بات ہے، اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ ہے، کیا وہ اگر وہ حالات پہ کنٹرول کر گئی گیلانی صاحب تو خان صاحب کی جو الیکشن کیمپین ہے اس کو ڈنٹ پڑے گا؟ بات سنیں، ایک چیز ہوتی ہے دن چڑھا ہوا ہے، میں آپ کو کہوں جی اس وقت رات ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے کس کی حکومت؟ 18 حکومتیں جب پارٹیاں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دن بدن دیکھ لیں، 1 مہینہ ہو گیا ہے، 1 مہینے میں کہاں پہ حالات جا رہے ہیں، کیا بہتری پیدا ہوئی ہے؟ یہ جتنے دن گزریں گے حالات پی ڈی ایم کی حکومت کے ہاتھوں سے نکلتے جائیں گے۔ پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت پھنس گئی ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گلے میں چپکلی والی بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی دیر رہیں گے دلدل میں اور دھنستے جائیں گے۔ چھوڑ اس لیے نہیں رہی کہ جس وقت چھوڑ دیں گے الیکشن ہو جائے تو عمران خان صاحب اس وقت 2/3 میجورٹی سے نیچے نہیں آ رہے، جو ان کی شہرت کا ہے، جو اس وقت ان کا جو لیول جا رہا ہے اور وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کا کمال کوئی نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کی اپنی عقل مندیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب کل کا جو بیان ہے وہ جو اس میں نیشنل اسمبلی میں جو شہباز شریف صاحب بیان دے رہے ہیں، کون بچہ ہے یہاں پہ؟ وہ جس کے ذمہ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ بچہ ہے، اس کو نہیں پتہ کہ جی وہ غدار کس کو کہا جا رہا ہے۔ وہ عمران خان صاحب نے تو کہا نہیں ہے، تو یہ اسمبلی میں ایک نیا وہ تماشا بنا رہے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہے ان ساری چیزوں۔ گیلانی صاحب یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے جائیے گا کہ کیا اس وقت نون لیگ کی جو سیاست ہے، اگر اسپیسیفک نون لیگ کی اگر ہم بات کر لیں تو کیا یہ پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نون لیگ کی تو خواہش ہے، کیونکہ نون لیگ کے پاس تو ایک ہی آپشن ہے کہ اداروں کی اور خان صاحب کی آپس میں چپلش پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر اس میں وہ کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں پہ اتنا بچہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اداروں کو بھی پتہ ہے کہ کس سیاستدان کی کیا انٹینشن ہے۔ اگر 31 مئی تک گورنمنٹ گھر نہیں جاتی، گورنمنٹ ختم نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ انقلاب اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی گارنٹی، جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہوگی، پھر جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہوگی اگر اس انقلاب کو بائی فورس روکنے کی کوشش کی گئی تو۔ اگر بائی فورس روکنے کی کوشش نہ ہوئی تو کچھ نہیں ہوگا، احتجاج ضرور ہوگا، سب کچھ ہوگا، جلاؤ گھراؤ نہیں ہوگا۔ جلاؤ گھراؤ اگر حالات اس طرف جاتے ہیں گیلانی صاحب تو پھر ادارے تو خاموش نہیں نہ رہیں گے، پھر اداروں کو چاہیے نا کہ جی وہ پاکستان کے لیے رول پلے کریں، کسی سیاسی جماعت کے لیے رول پلے نہ کریں۔ تو کہیں ہم پھر مارشل لاء کی طرف نہ چلے جائیں؟ نہیں، مارشل لاء کے چانسز کم ہیں، زیادہ یہ ہے کہ اس طرح کی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ جس کے پیچھے یہ ادارے ہوں، مگر مارشل لاء اس وقت مشکل لگتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ فوج جو ہے وہ کبھی بھی
جو پچھلے کچھ عرصے سے حالات بن گئے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ فوج آخری حد تک کوشش کرے گی کہ مارشل لا نہ لگے ملک میں۔ گیلانی صاحب، اس چیز کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے دیتے جائیے گا ہمارے ناظرین کو، جو اس وقت پنجاب کے اندر جو آئینی بحران آیا ہوا ہے، کیا گورنر پنجاب کی اس طرح برطرفی کر دینا آئین میں گنجائش ہے؟ آئین کو تو جی تماشا بنا لیا ہوا ہے پاکستانیوں نے، ٹھیک ہے۔ آئین میں تو جس طرح پنجاب اسمبلی کا جو الیکشن ہوا ہے، جس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب حمزہ شہباز صاحب، وہ بھی غیر آئینی ہے، وہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے الیکشن کا۔ اور جو سپریم کمانڈر ہے وہ پاکستان کے، وہ تو پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ آرٹیکل 101 بڑا واضح ہے یہاں، بڑا واضح ہے، وہ تو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر ادارے کا، ہر شخصیت کا اپنا ایک اختیار ہے۔ جب آپ اس اختیار کو استعمال نہیں کرنے دیں گے یا اس کی مخالفت کریں گے تو وہ آئینی تو نہیں ہو سکتا۔ سر، یہ تمام کی تمام جتنی بھی پرابلمز اس وقت کریٹ کی گئی ہیں یا ہو گئی ہیں، ان کا سلوشن کیا ہے؟ پرامن الیکشن۔ جتنی جلد الیکشن ہو جائیں گے اتنے جلدی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ الیکشن کی طرف آئیں، لوگ جن کو لانا چاہتے ہیں وہ آئیں، وہ حکومت کریں، اور آئینی اداروں کو بھی چاہیے کہ جی اسی سیٹ اپ پہ اس کو لے کے آگے چلا جائے۔ آخر پہ ایک ہلکا سا ایک اسٹیٹمنٹ دیتے جائیے گا، کمنٹ پاس کرتے جائیے گا کہ خان صاحب اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خان صاحب اپنے ہی جلسوں کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں ہر اگلے جلسے میں۔ تو 14 مئی کو خان صاحب سیالکوٹ آ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سیالکوٹ کی عوام میں اتنا جذبہ ہے یا پھر اتنا شعور ہے خان صاحب کے بقول کہ وہ خان صاحب کو وارملی ویلکم کر سکیں گے؟ دیکھیے جی، سیالکوٹ بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب بھی کوئی اس سے پہلے کوئی حکومت جاتی تھی تو لوگ حکومت جانے کا جشن منانے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی حکومت گئی ہے تو لوگ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ یہ توقع شاید عمران خان صاحب کو خود بھی نہیں تھی کہ میرے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد پاکستانی کدھر ہوں گے۔ پورے کا پورا پاکستان سڑکوں پہ تھا، اور اسی طرح سیالکوٹ کے لوگ بھی سڑکوں پہ تھے۔ تو انشاءاللہ جس طرح دوسرے شہروں میں توقع سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جلسوں میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ سیالکوٹ میں بھی۔ سر، کیا نون لیگ کا جو ووٹر تھا کیا وہ بھی ادھر کنورٹ ہوا ہے پی ٹی اے کے ووٹر میں؟ جی بالکل ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ دیکھیں نا، آپ اگر لوگ ایک عام زبان زد عام یہ ہے کہ خان صاحب اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو 2/3 سے زیادہ وہ میجورٹی لیں گے، تو ظاہری بات ہے وہ پچھلی دفعہ یہ ووٹر نہیں تھے، زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو یہ بات اب چل رہی ہے نا۔ تو اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، اس میں نون لیگ کے ووٹ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ مگر آپ دیکھیں نا، آج سے جب یہ سارا پروسیس جو تھا عدم اعتماد والا، اس سے 1 مہینہ پہلے مہنگائی، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ جو خان صاحب کے ووٹرز تھے، ہم لوگ پریشان تھے کہ یار کل کوئی الیکشن آ گیا تو لوگوں کو جواب کیا دینا ہے۔ ویسے اچھا نہیں ہوگا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی ہے، اللہ نے مدد کی ہے۔ ایک پارٹی جو ختم ہونے جا رہی تھی وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ میرے بھائی، میں اس سے پہلے بھی، جب میں ہمیشہ سے خان صاحب کا سپورٹر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی جب بات ہوتی تھی تو جو دوست تھے اس پہ تھوڑا سا پریشان ہوتے تھے، تو میں ایک بات کہتا تھا کہ یار ایماندار آدمی کی اللہ مدد کرتا ہے اور اس کے لیے سبب پیدا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے ایک رحمت ہے۔ یہ انقلاب، یہ لوگ کہتے ہیں جی خانہ جنگی ہو جائے گی، تو ہو جائے خانہ جنگی۔ ملک کے لیے قربانیاں اگر دینی ہیں تو یہ کیا بات ہو جی خانہ جنگی ہو جائے گی؟ اب بدے خانہ جنگی سے ڈرتے ہوئے گھروں سے نہ نکلیں۔ اور خانہ جنگی کس مقصد کے لیے؟ اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی آزادی کے لیے۔ اس سے خوبصورت بات اور کیا ہے کہ اگر آپ اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے۔ خانہ جنگی سے جو ڈر رہے ہیں نا، خانہ جنگی کی بات کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کسی بندے نے بات کی ہے کہ خانہ جنگی ہو جائے گی؟ جی بہت شکریہ۔ وہ ڈرا رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہیں سید علی نجم گیلانی ایڈوکیٹ صاحب، ان کی بات آپ نے سنی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔